الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا عليم علمني يا خبير واخبرني يا وهاب هب لي من اسرار الدنيا والاخره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم جماعت، اللہ رب العزت نے دو قسم کی گیسیں بنائی اور انہیں آپس میں جب اکٹھا کیا تو پانی کا ایک قطرہ تخلیق کیا. اس قطرے کو جب پھیلایا تو کبھی اسے دریا کی صورت میں بہایا، کبھی بارش کی صورت میں برسایا، کبھی اسے انسان کے ماتھے کا پسینہ بنایا تو کبھی اسے اسی انسان کی آنکھوں کا آنسو بنا کر بہایا، کبھی اسے سرخ رنگ دیا اور اسے خون کا نام کہلوایا، کبھی اس کو اوروں کی صورت میں برف کی صورت میں برسایا، کبھی اسے منجمد کیا اور پہاڑوں کی زینت بنا کے برف کی صورت میں سروڑ کیا، پھر انہی برف کے سروڑوں سے نہروں اور چشموں کو جاری فرمایا اور انسان کے لیے پانی پینے کا بندوبست بنایا. کبھی اسے انسان کے اندر خون کی صورت میں دوڑایا اور کبھی اسی قطرے سے انسان کی تخلیق کی. وہ ایسی قدرت اور قوت والا، ایسے کرشمے اور ایسی کرامتوں اور ایسے معجزات والا، عجائب اور غرائب اس کے خزانوں کے اندر پوشیدہ ہیں. انسانوں کو دعوت فکر دیتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جتنی بھی چاروں طرف کائنات میں چیزیں بکھری پڑی ہیں، یہ جو میری نشانیاں ہیں، جن کے اوپر غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کی زندگی، اس کی تخلیق کا مقصد کیا تھا اور یہ اپنے مقصد کو چھوڑ کے کن چیزوں کے پیچھے جا پڑا. ویسے قدرت اور طاقت والا ایک طرف مٹی اٹھائی، اس مٹی کا ایک چھوٹا سا بت بنایا، اس بت کے اندر ایک ہوا بھری، ایک پھونک بھری اور اس پھونک کے ذریعے سے اس بت کو چلتا پھرتا انسان بنا دیا. پھر اسی بت سے گوشت کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مزید انسان پیدا کیے اور کائنات کو انسانوں سے پر کر دیا، انسانوں سے بھر دیا. یہ اسی قدرتوں کی علامت ہے. سورج کو حکم دیا تم نے مشرق سے طلوع ہونا ہے، دن بھر اپنی ہی آگ میں جلتے ہوئے تم نے مغرب میں غروب ہو جانا ہے. سر تاپا سورج کو مجال نہیں، صدیوں سے جو وقت اس کے لیے مقرر ہے، جو جگہ اس کے لیے مقرر ہے، اسی جگہ سے اسی وقت کے مطابق وہ طلوع ہوتا ہے اور اسی جگہ غروب ہوتا ہے اور اسی وقت میں غروب ہوتا ہے جس وقت کا اسے حکم دیا گیا. ویسی قدرت کا مالک، ایسی طاقت کا مالک ہر پل ہر لحظہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا. تم میرے دروازے کے اوپر آؤ، تمہاری زندگی سنوار دوں گا. اب جب اتنی قدرت کا مالک ہے اور اتنی قوت اور اتنی طاقت کا مالک ہے تو کیا انسان کی زندگی کو سنوارنا اس کے لیے مشکل کام ہے؟ جب اس نے اس پوری زمین کو مختلف قسم کے پھولوں سے سجا دیا، اس پوری زمین کو مختلف قسم کے درختوں سے سجا دیا، کہیں جھرنے بہائے، کہیں نہروں کی خوبصورت نظام کو تخلیق کیا، کہیں دریا ہیں تو کہیں خوبصورت پہاڑ ہیں، جب پوری کائنات کو وہ خوبصورت کر سکتا ہے تو کیا انسان کی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتا؟ کیا انسان کی زندگی میں وہ بہار نہیں آ سکتا؟ ایک پھول کی کلی بنائی میرے رب نے اور اس پھول کی کلی کے اندر وہی ہوا، وہی پانی، وہی سورج اس کو سینچتا ہے اور ہر پھول میں سے الگ الگ خوشبو، ہر پتی میں سے الگ الگ خوشبو، ہر پتی کا رنگ اور ڈیزائن الگ الگ. اور اگر اس پتی کو چبایا جائے تو پتی میں سے کڑواہٹ کا ذائقہ آتا ہے، لیکن خوشبو دیکھی جائے تو گلاب کی الگ خوشبو، چمیلی کی الگ خوشبو، موتیا الگ خوشبو، اور ان کے ڈیزائنوں کو دیکھا جائے تو خوبصورت خوبصورت ڈیزائن اور خوبصورت تخلیق میرے رب کی. انسان آج تک اس پہ قادر نہ ہوا کہ وہ خوشبو تو کجا، وہ خوشبو تو کجا، اس پتی کے اندر جو خوشبو موجود ہے، جو محسوس ہوتی ہے، اس خوشبو کو دیکھنے کی طاقت انسان کے اندر ہے. اتنی ساری مشینیں بنانے کے باوجود انسان اس پہ قادر نہ ہوا کہ اس خوشبو کو دیکھا جا سکے کہ یہ خوشبو کس شکل کی ہے، کس صورت کی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اور وہ خوشبو ایک الگ ایک اس کا نظام، ایک الگ نظام، یہ قدرت کا نظام ہے. وہ ہمیں دکھلاتا ہے کہ دیکھو میں پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے پہ قادر ہوں، میں دریاؤں کی تہوں میں مچھلیوں کو رزق دینے پہ قادر ہوں، میں ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو رزق دینے پہ قادر ہوں. ایک پرندہ ہے، اس کا رزق اللہ رب العزت نے مگرمچھ کے منہ کے اندر اس کا رزق مقرر فرمایا ہے.
وہ جب مگرمچھ کھانا کھاتا ہے، وہ گوشت وغیرہ کھا لیتا ہے، تو وہ دریا کے پانی کے کنارے آ کے اپنا منہ کھول لیتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ جو ریشے اس کے دانتوں میں جمے ہوئے ہوتے ہیں، دھسے پسے ہوئے ہوتے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے، یہ منہ کھول کے لیٹتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے اور وہ پرندہ اس کے دانتوں کے اندر سے وہ زفرات نکال کے کھا لیتا ہے۔ اب سوچ پیدا ہوتی ہے جب اس کے دانتوں کے اندر سے وہ زفرات نکل گئے تو یہ کیا قدم منہ بند کر کے اس پرندے کو کھا سکتا ہے، اسے قتل کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس پرندے کے سر کے اوپر ایک کانٹا اگایا، ایک سینگ اگایا، یہ مگرمچھ جب منہ بند کرتا ہے تو وہ کانٹا اسے چبھتا ہے، واپس منہ کھول دیتا ہے۔ وہ ایسی قدرت والا، وہ لوگوں کو اپنی مخلوق کو رزق دینے پہ قادر، اپنی مخلوق کی زندگی سنوارنے پہ قادر۔ افلا یتدبرون، تم تدبر نہیں کرتے، تم غور و فکر نہیں کرتے، وہ تمہاری زندگیوں کو سنوار سکتا ہے، وہ تمہاری زندگیوں کو آباد کر سکتا ہے۔ وہ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں تو عجبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجب معجزہ دیکھا۔